بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری اکثر خواتین اس بات سے پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو صرف لڑکیاں مگر لڑکے نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں ان سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کر تھک جاتے ہیں۔ مجھے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جب معلوم چلا تو میں خود حیران رہ گیا کہ کن وجوہات کی بنا پر اولاد نہیں ہوتی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ جس میں 7 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اولاد نہ ہونے کا نقص آخر مرد میں ہے یا عورت میں۔ اس کو آپ گھر بیٹھے کیسے پہچان سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا اطمینان سے ویڈیو دیکھنے کا وقت ہو تو تب دیکھیے گا، ورنہ جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور میری محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرض 18 میں مبتلا خواتین کو بانجھ اور عقیمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دراصل ایک ہی مرض کے 3 نام ہیں، تینوں میں قدر فرق ہے، یا اس مرض کے معالجین اور مریضوں نے پیدا کر لیا ہے۔ نمبر 1، جن عورتوں کے اولاد نرینہ یعنی فرزند پیدا نہیں ہوتے اور کبھی لڑکیاں پیدا ہو کر مر جاتی ہیں، انہیں زن عقیمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی 18 کی ایک شکل ہے۔ نمبر 2، جن خواتین کے بالکل بچہ پیدا نہیں ہوتا، پہلی بات یہ کہ ایسی عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں، اور اگر کبھی حمل ٹھہر جائے تو چند ماہ بعد اسقاط ہو جاتا ہے، اور کبھی بچہ پیدا ہو کر طرح طرح کی بیماریوں مثلاً الصبیان، مرگی، سوکڑا، مسان، ڈبہ، اس حال میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ ایسی عورتیں بھی 18 کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایسی مستورات کو بانجھ کہتے ہیں۔ اب 18 کی متعدد صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ نمبر 3، وہ عورتیں کہ جن کو کبھی حمل ٹھہرے اور کبھی اسقاط ہو جائے۔ عقیم، بانجھ پن اور 18 کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا۔ اگر یہ عارضہ مرد کو ہو تو اسے عقیم، اور اگر عورت کو ہو تو اسے عقیمہ کہتے ہیں۔ بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن علماء حکماء نے عقر، بانجھ، 18 کے الفاظ مردوں کے لیے استعمال نہیں کیے۔ عقیم اور بانجھ مردوں کو آپ جنسی کمزور کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض اوقات مرد کے خونیات منویہ کمزور یا مردہ یا بالکل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت بالکل تندرست ہوتے ہیں لیکن بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس صورت میں سحری اور آسیبی قوتیں عورت اور مرد کے ملاپ کے وقت مرد کے خونیات منویہ کو مار دیتی ہے یا بیضہ انثی کو ملنے نہیں دیتی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض بری عادات اور امراض میں مبتلا حضرات کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو لاغر اور کمزور۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں صرف عورتوں کو ہی قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ مرد حضرات کو بھی اپنے سراپا پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر عورتوں کو جنسی امراض میں سے کوئی مرض ہو تو علاج کروانا چاہیے۔ اگر عورت کو لیکوریا، ورم رحم، اختناق الرحم اور رحم کا ٹل جانا وغیرہ میں سے کوئی مرض ہو تو اولاد کا نہ ہونا 18 سحری اور آسیبی قوتوں کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض اوقات سحر جادو، جناتی اور آسیبی قوتوں کے ذریعے سے کئی امراض مرد عورت پر ان کے دشمنان سفلی عاملین سے ڈلواتے ہیں، اور بعض اوقات مرض 18 یا طبی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے زچہ بچہ کو نقصان کے علاوہ ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وطن پاکستان میں کئی مائیں اور بچے مرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ عورتوں کے اولاد نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز تھے کہ عقیمہ عورتوں نے جمع ہو کر عرض کیا، یا پیغمبر خدا، ہمارے فرزند کیوں نہیں ہوتے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پریوں سے پوچھا جائے۔ جب پریاں حاضر ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ عقیمہ عورتوں کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ پریوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر،
عقیمہ کی 7 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا اور اولاد نہیں ہوتی۔ اب وہ 7 وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، عورت کا رحم ابھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، اس لیے نطفہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو عورت کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ دوسری وجہ، رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور تخم کو اپنی جگہ کا راستہ نہیں ملتا۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو سارے جسم کو درد ہوتا ہے اور بعض اوقات چہرہ بھی عورت کا زرد ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ، رحم کے منہ میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے تخم حیات اندر نہیں جاتا۔ موٹی عورتوں میں یہ نقص زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ میاں بیوی کے میلاب کے وقت اور میلاب کے بعد عورت کے ریڑھ کی ہڈی اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو حونیات منویہ کو نگل جاتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ پاؤں کی پنڈلیوں اور ہڈیوں میں میاں بیوی کے ملاپ کے بعد درد ہوتا ہے عورت کو۔ اور پانچویں علامت کیا ہے کہ رحم میں گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے خون مل جاتا ہے اور تخم نہیں ٹھہرتا۔ اور اس کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات عورت کو غشی آتی ہے، یعنی بے ہوشی کے آثار آنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، رحم میں سردی اعتدال سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، حونیات منویہ سردی سے سکڑ کر مر جاتے ہیں۔ اور اس کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ کے وقت عورت کے سینے میں درد ہوتا ہے اور اکثر اعصابی کھچاؤ رہتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بعض اوقات ریاحی دردیں ہوتی ہیں۔ اور نمبر 7، جناتی، آسیبی اور سحری قوتیں تخم حیات کو مار دیتی ہیں۔ یہ ایک سے زیادہ کرموں کو بیض انثی سے ملا دیتی ہیں، تب عجیب المخلوق بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں۔ اور اس کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ کے وقت اور اس کے بعد کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات عورت بے لذت رہتی ہے اور کبھی کبھی جماع سے کتراتی ہے، کبھی اکیلے یا اندھیرے میں گھبراتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت اور مرد کا نقص کیسے پہچانا جائے اور یہ علاج آپ گھر پر کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ معلوم کر سکیں گے کہ اولاد نہ ہونے کا نقص مرد میں ہے یا عورت میں۔ شیخ الرئیس حضرت بو علی سینا کے قول کے مطابق اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ بچہ نہ ہونے کا سبب مرد کی طرف سے ہے یا عورت کی طرف سے، یعنی بانجھ پن مرد میں ہے یا عورت میں، 2 گملوں میں کھیت کی اچھی مٹی ڈال کر ان میں چند دانے تخم کدو کے بوئیں، یعنی کدو کے دانے بو دیں۔ دونوں کو الگ الگ جگہوں پر رکھ کر ایک میں عورت پیشاب کرے اور دوسرے میں مرد، پس جس کے پیشاب سے تخم اگ آئیں وہ تندرست ہے اور جس کے پیشاب سے وہ دانے یعنی تخم نہ اگیں وہ بانجھ ہے۔ اب دوسرا طریقہ کار تشخیص کا یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ 2 گملوں میں کھیت کی مٹی ڈال کر آپ کدو کے دانے بو دیں اور پانی دیتے رہیں۔ جب دانے اگنے کے بعد پورے بن جائیں تو گملوں کو الگ الگ کر کے ایک گملے میں پودوں کی جڑوں پر عورت 1 ہفتے تک پیشاب کرے اور دوسرے میں مرد، پس جس کے گملے کے پودے مر جائیں وہ بانجھ ہے۔ تو یہ جو سب آپ کو میں نے عورت کے نقائص بتائے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ علاج سے قبل اپنے قرب و جوار میں کسی معالج یا دائی سے ضرور مشورہ کر لیں۔ بعض اوقات عورت کے بجائے مرد میں نقص ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ فطری عمل ہے کہ مرد کی نسبت عورت کو بچے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں، مثلا اولاد کی تمنا، نفسیاتی وجوہات کے علاوہ ایک سیاسی وجہ بھی ہے۔ جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر نہ رکھ سکیں گی، یا جن کے خاوند ان سے دل برداشتہ ہو، یا خاوند کے رشتہ دار بیوی کو نکلوانے کی فکر میں ہو، تو اس صورت میں اسے اپنا خاوند مٹھی میں ریت کے مانند محسوس ہوتا ہے۔ اگر مٹھی زور سے بند کرتی ہے
تب بھی وہ ہاتھ سے نکلتا ہے، اگر مٹھی کھول دے تو پھر تو خیر اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اس صورتحال میں بچہ خاوند کے لیے ایک بیٹری ثابت ہوتا ہے۔ بے شمار خاوند اس امر کی شہادت دے چکے ہیں کہ وہ اپنی ناپسندیدہ بیویوں کا وجود محض اپنی اولاد کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ اولاد کی کمی سے والدین اور خصوصاً ماں اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں زیادہ ثروت نگاہی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ماحول میں قدم قدم پر مشاہدات بکھرے ہوئے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ صرف عورت ہی کو قصوروار ٹھہرایا نہ جائے، اگر مرد میں نقص ہو تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ عورت کے ہاں اولاد آخر کیوں نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو اور اہم معلومات جو میں نے آپ کے لیے خاص طور پر اکٹھی کی ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی اگر کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیجیے گا، اور کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔